پیچھے ہٹو، تم میرے راستے کی رکاوٹ ہو۔ وہ 11 سالہ بچے کو دیوار پر دھکا دے کر اپنی خواہشات چن گئی تھی اور پھر کبھی واپس نہ آئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے اس کی بیوی کے الفاظ بھی ویسے ہی تھے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے 36 عاشق ہیں، میں چھوڑ دوں گی، آپ جیسے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ خیالات اس کے اندر زہر کی طرح بھل رہے تھے۔ وہ بھی باقی عورتوں جیسی ہے، مجھے چھوڑ دے گی جس کی ماں اسے چھوڑ گئی۔ اس کی بیوی کب وفادار بنتی؟ اس کا دل خوف اور غصے کے درمیان جھول رہا تھا۔ حازم نے خود بھی محسوس کیا کہ وہ بہت تیز اسپیڈ کر رہا ہے، مگر وہ رکا نہیں۔ سامنے سڑک پر ایک ٹرک آ رہا تھا جسے دیکھ کر حازم کا دماغ اسے ورغلانے لگا۔ نہیں یار، مت کرو بابا، بابا تمہارے بعد اکیلا رہ جائے گا۔ اچھا بیٹا اسے روک رہا تھا، لیکن مرض اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ سامنے راڈ سے بھرا ٹرک اپنی گاڑی کی سمت آتا دیکھ کر اس نے بریک دبانے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ صحیح طرح حرکت نہیں کر سکے، اور اگلے ہی لمحے زوردار آواز ہوئی۔ اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، جسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ چیخ اٹھے اور گاڑی کی سمت بھاگے، جو آدھی ٹرک کے نیچے آ گئی تھی، جس میں بیٹھے حازم کی آنکھوں کے سامنے دھندلی سی تاریکی پھیل گئی تھی۔ لیکن ذہن میں ایک ہی خیال تھا، عنایہ۔ پھر سب کچھ خاموش ہونے لگا اور اس کا وجود بے جان سا اسٹیئرنگ پر گر گیا، جو پہلے خون سے بھری پڑی تھی۔ شادی ہال میں شور، ہنسی مذاق، مبارکبادیں اور باتوں کا ہجوم، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ ایسے میں عنایہ اپنی کزنز کے ساتھ کھڑی ہنستی مسکراتی دولہوں کے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت دلہن اور دولہے والوں کی ینگ پارٹی میں دودھ پلائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اف، آپ کے حسن پہ 50,000 کیا 1,00,000 وار دیں، دلہے کی طرف سے ان کے کزن نے مذاق کیا تو عنایہ مسکراتی ہوئی اسے گھور کر رہ گئی۔ اوئے شرم کر لو، اس کا ہسبینڈ یہیں کہیں ہے، مجھے یہ ٹرائی کر لو، آئی ایم سنگل۔ اس کی کزن نے کندھا مارتے ہنس کر کہا تو سب کا قہقہہ بلند ہوا۔ عنایہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، مگر اسے اس حسن پر غرور نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ خاموشی سے خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ خوبصورت لڑکیاں جلدی بھوک کیوں ہو جاتی ہیں؟ دوسروں نے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ایک بار پھر مذاق کیا تو اچانک عنایہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حازم چند قدم دور کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سی خفگی لیے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عنایہ نے فوری نظریں جھکا لی۔ وہ اس سے اتنا ڈرتی نہیں تھی، مگر حازم کی سنجیدگی اسے اکثر فکرمند کر دیتی تھی۔ بہرحال 3 مہینے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ شروع سے اسے پسند کرتی تھی، لیکن نکاح کے بعد تو اس سے ایک وجہ سے مل گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کو کبھی جتاتی نہیں تھی، مگر دل ہی دل میں اس کی باتوں، اس کی سنجیدگی اور اس کی موجودگی سے مانوس ہو جاتی رہی تھی۔ تمہیں اسور بلا رہا ہے، اگر اس سب سے فرصت مل گئی ہو۔ حازم اس کے قریب آتا آواز میں غصہ لیے بولا تو عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بس مذاق کر رہی تھی۔ کن کے ساتھ؟ حازم نے سخت لہجے میں پوچھا تو عنایہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حازم نارمل آدمی نہیں ہے، اس کا مزاج الگ تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے آہستگی سے ضدی لہجے میں کہا۔ باقی کزن ابھی بھی مذاق میں مصروف تھے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، بحث نہیں کر رہا۔ حازم آنکھیں سکیڑ کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عنایہ نے ہونچ بھیج لیے۔ پھر جب رخصتی ہو گئی تو وہ لوگ گھر واپسی کے لیے گاڑیوں کی طرف جانے لگے۔ عنایہ جلدی سے آگے بڑھی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اف، لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ وہ پریشانی سے بولتی گاڑی میں دیکھتی ہے تو اسور کی جگہ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے حازم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر پچھلی سیٹ دیکھی تو ابھی کوئی آ کر نہیں بیٹھا تھا۔ سوری، مجھے لگا سب آ گئے۔ وہ گھبرا کر گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ اچانک حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانی سے بولی، لیکن حازم نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس سرد آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا مجھے تمہارا یوں سب کے ساتھ ہنسنا پسند نہیں، اسپیشلی غیر مردوں کے ساتھ۔ عنایہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ میری بھی کزنس تھے، کوئی غیر نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو حازم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہا ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے آہستہ کہا تو عنایہ حیران رہ گئی۔ آپ کو؟ اس نے سختی سے اس کا ہاتھ اور مضبوط پکڑ لیا۔ ڈر اس بات کا کہ تم بھی باقی عورتوں کی طرح نکل آؤ گی، شاید تمہیں بھی بے وفائی کا شوق چڑھے۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سختی سے کہتا ہے، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ حازم، وہ غصہ ہونے لگی۔ عورت ہے ہی شک کے قابل، اس پہ جتنا اعتماد کرو گے یہ اتنی بے وفائی کرے گی، مگر یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا
اگر تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھ سے بے وفائی کی۔ وہ اسے وارن کرتا بے حد نفسیاتی سا لگ رہا تھا۔ عنایہ کا دل کیا اسے اچھا خاصا جواب دے، لیکن گھر والوں کے آنے پہ خاموش رہی۔ ارے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تم اپنے جناب صاحب کے ساتھ پہلی ہی گاڑی میں بیٹھ گئی ہو۔ عاطف نے بہن کو نرمی سے چھیڑا تو سب مسکرا گئے۔ وہ بھی زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حازم اس کا ہاتھ چھوڑ کر لب پھینچے سنجیدگی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ نکاح کے بعد بھی حازم کا رویہ ویسا ہی تھا، خشک، سخت اور دور دور سا رہنے والا، اور شاید وہ نفسیاتی طور پر کچھ مسائل کا شکار تھا۔ اسے عورتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عورتیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی مخلوق ہوتی ہیں۔ وہ عنایہ کو بھی اسی نظر سے دیکھتا تھا، اور عنایہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھک گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ کھڑکی سے آتی شام کی مدھم روشنی دیواروں پر بکھر رہی تھی۔ میز پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس نے اسے چھونے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے ذہن میں 4 مہینے پہلے کا منظر گھوم رہا تھا، جب وہ سر جھکائے اسی صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا بیٹھے تھے۔ ساتھ میں اس کی ماں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ فضا میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہو اور صرف اعلان باقی ہو۔ اب نکاح ہو جائے تو بہتر ہے، چچا کی آواز کمرے میں گونجی تو عنایہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کے دل میں تب خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں دے دی جا رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھا چکی تھی، خاندان کے باہر رشتہ ہم نہیں کرتے، تم جانتی ہو اب حالات کیسے ہیں، پھر تمہارا حازم کے سوا کسی سے جوڑ بھی نہیں بنتا، اور تم سے زیادہ ہی فیصلہ حازم کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امید ہے تم اسے سنبھال لو گی۔ عنایت تب خاموش رہی تھی۔ ایک تو وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ماں کے خاندان میں بہت سی غیروں میں شادیاں ٹوٹی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اب باہر رشتہ کرنے سے ڈرنے لگی تھی، جبکہ اس کے باپ کی یہ سوچ تھی کہ لڑکیوں کی شادی باہر نہیں کی جائے گی تاکہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حازم اس کا چچا زاد ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں اپنے بچوں سے زیادہ حازم کا کرتے تھے، جو عنایہ سے 5 سال بڑا تھا۔ حازم ہمیشہ الگ سا لڑکا تھا، خاموش، سنجیدہ اور کسی حد تک خوفناک حد تک سخت۔ بچپن میں بھی وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کے دوسرے بچے کھیلتے تھے اور حازم اکثر ایک طرف بیٹھتا کتاب پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ تھا، جیسے وہ دنیا سے خوش نہیں تھا، لیکن پھر بھی عنایہ کو وہ بہت پسند تھا۔ وہ جب چچا کے گھر جاتی تب حازم کو چوری چھپے دیکھتی اور اچھا محسوس کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کی اس پیشکش پہ ہاں کر دی تھی، لیکن اسے ڈر بھی تھا، ماما اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو؟ بس عنایہ، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کی ماں نے بات کاٹ دی، اور پھر آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ فی الحال نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی 1 سال بعد ہوگی، جب عنایہ کا کالج ختم ہوگا۔ عنایہ کو یاد تھا جب اس کا نکاح ہو رہا تھا تو حازم اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی مسکرا کر عنایہ کو نہیں دیکھا۔ نکاح کے الفاظ پڑھے گئے، گواہوں اور ان کے دستخط ہوئے، وہ ایک روبوٹ کی طرح سب کرتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف وہی سرد سنجیدگی رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے رشتے میں قید ہو گیا ہو جسے وہ خود نہیں چاہتا تھا۔ عنایہ نے تب دل میں خود کو تسلی دی کہ وہ جلد باز سے قبول کر کے محبت کرنا سیکھ جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حازم کے دل میں عورتوں کے لیے جو خوف اور نفرت بیٹھ چکی تھی، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والی تھی۔ کیا ہوا عنایہ؟ اس کی ماں سعدیہ اس کے پاس آ کر بولی تو وہ یکدم ماضی سے نکل کر انہیں دیکھتی مسکرائی۔ کچھ نہیں مما۔ وہ پیار سے ان کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی ماں ہی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ بچپن میں ادھر رہتے تھے، لیکن پھر باپ کی پوسٹنگ سعودیہ کی کسی کمپنی میں ہوئی تو وہ دونوں سعودیہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہیں پہ اسفر اور عاطف کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عنایہ سعودیہ میں ماں کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں اس کی کوئی سہیلی نہیں بنی۔ اس کی ماں ہی اس کی دوست تھی۔ پھر جب عنایہ 15 سال کی ہوئی تب وہ واپس آ گئے تھے، کیونکہ باپ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ خاندانی بزنس سنبھالنا چاہتے تھے۔ عنایہ کو بس اتنا پتہ تھا کہ چچا کی بیوی انہیں چھوڑ گئی ہیں، اور ڈپریشن میں چچا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس لیے پاپا نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور بھائی کے ساتھ پاکستان جا کر رہنا پسند کیا تھا۔ مما بس ایک بار بات مان لیں پلیز۔ مما مجھے کالج ٹرپ پر جانا ہے، اس نے میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کر کہا تو سعدیہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ٹرپ؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ کون سا ٹرپ؟ اور کیوں تمہیں ٹرپ پہ لگتا ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں ٹرپ پر جاتی ہیں؟ وہ اسے گھورتی ہیں تو عنایہ نے ہونٹ بھینچے۔ ماما میری سب فرینڈس جا رہی ہیں۔ وہ روٹھی۔ تو میں بھی سب کی ماما نہیں ہوں کہ بیٹی کو کنویں میں چھلانگ لگوا دوں۔ سعدیہ نے فوراً جواب دیا، میں بہت آرام سے رہوں گی، کسی کو تنگ نہیں کروں گی، بس مری دیکھنے جانا ہے۔
عنایہ نے ضدی انداز میں کہا تو سعدیہ نے سر پکڑ لیا۔ اللہ میری بچی کو عقل دے، تمہیں پتہ ہے نا تم کسی کے نکاح میں ہو؟ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ حازم کا نام آتے ہی جیسے عنایہ کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ہو۔ ابھی کون سا رخصتی ہوئی ہے مما، بس ایک بار اجازت دے دیں۔ وہ منت کرتی ہے تو ماں نے اسے گھورا۔ میرا سر مت کھاؤ عنایہ، اور ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں لیکن ایک شرط پر۔ ان کی اجازت پہ عنایہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ ہر صورت اپنی کالج ٹرپ پر جانا چاہتی تھی۔ کیا شرط؟ وہ بے فائز صبری سے بولی۔ پڑوس والے گھر میں جا کر اپنے بندے سے اجازت لے لو، وہ مان گیا تو میں خود تمہیں ٹرپ میں بس میں چھوڑ آؤں گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور عنایہ کی جان جیسے حلق میں آ گئی ہو۔ حازم سے تو اور کس سے؟ تمہارا شوہر ہے وہ، میں تمہیں اس سے چوری چھپے نہیں بھیجوں گی۔ سعدیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، جبکہ عنایہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اسے حازم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ حازم وہ تو مر کر بھی اجازت نہیں دے گا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ مما وہ اجازت نہیں دیں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں ٹرپ پہ نہیں جاؤ۔ سعدیہ نے کندھے اچکائے اور عنایہ خاموش ہو گئی۔ وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حازم مجھے کبھی اجازت نہیں دے گا، وہ تو مجھے بازار تک جانے نہیں دیتا، ٹرپ پہ کہاں بھیجے گا؟ اس کی آنکھیں نمی سے بھرنے لگی اور دل بہت بوجھل ہو گیا۔ اس نے موبائل اٹھائے تو فرینڈز کے میسیجز آنے لگے۔ عنایہ کیا ہوا، جا رہی ہو نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مما کہہ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ سے اجازت لو۔ اس نے میسیج کیا۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموش رہی۔ عنایہ تم کمزور نہیں ہو، بس ایک بار کوشش کرو، شاید وہ مان جائے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایک چانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی دوست نے حوصلہ دیا تو عنایہ نے گہری سانس لی۔ دل میں ہلکی سی ہمت پیدا ہوئی تو وہ سر ہلاتی اور کھڑی ہوئی۔ ایک چانس تو لوں گی، وہ نڈر انداز میں کہتی کمرے سے باہر جانے لگی کہ اب اس موت کے فرشتے سے سامنا کر کے رہے گی۔ بس ایک بار ہمت کرنی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئے حازم کے کمرے کی طرف آئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہے بھی کہ نہیں؟ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ اسی وقت حازم نہا کر بات گاؤن پہنے باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ بالوں سے پانی کے قطرے آہستہ سے گر رہے تھے اور عنایہ نے جیسے ہی اسے دیکھا فوراً گھبرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ تم یہاں؟ حازم نے اسے دیکھ کر ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ بہت شوق ہے تمہیں بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کا؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ عنایہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر دیا، اوکے؟ اور بس ایک بات کرنے آئی ہوں، وہ بھی غصے سے بولی۔ حازم چند قدم اس کے قریب آیا۔ ایسی کیا بات ہے جو میرے کمرے میں ہوگی؟ اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ آپ خود کو بہت زیادہ اہم نہ سمجھیں۔ عنایہ کو اس کی بات پر غصہ آیا تو بے جھجک بولی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے، پھر اچانک عنایہ کو یاد آیا کہ وہ کس کام کے لیے آئی ہے، اس لیے غصہ فوراً نرم پڑ گیا۔ بہرحال ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آئی تھی، پلیز آپ چینج کر لیں، پھر کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا تو حازم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چینجنگ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو سیاہ قمیص شلوار میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بے شک عنایہ کو وہ دنیا کا سب سے زیادہ حسین مرد لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے حسن سے خائف ہوتی، سر جھٹکتی، خود کو نارمل ظاہر کرتی ہے، لیکن دل پھر بھی بلا وجہ دھڑکتا جا رہا تھا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ کف لنکس لگاتا بولا اور عنایہ اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگی۔ وہ ہمارا کالج میں گرلز کا ٹرپ جا رہا ہے تو مجھے بھی کالج ٹرپ پر جانا ہے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی، جبکہ حازم کی آنکھوں میں پہلے حیرت اتر آئی، پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ اگر اجازت دے دیں گے تو بہت بہت احسان ہوگا۔ پلیز ماما کہہ رہی تھی آپ سے اجازت لے کر جا سکتی ہوں، پلیز گیو می ون پرمیشن۔ میں بہت احتیاط سے رہوں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی، بس ایک بار مری دیکھنے جانا ہے۔ عنایہ نے جلدی سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ حازم نے کچھ لمحے اسے دیکھا جو بہت معصومیت سے لیے اس کی آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دل کیسے جانے دے، اس کا دل مت توڑے، مگر یکدم دماغ میں کسی سرخ آنچل کا چھڑکنا آیا تو دل پتھر سا بن گیا۔ دور ہٹ جاؤ، مجھے آزادی چاہیے۔ کسی نے کتنی بے رحمی سے اس خود سے دور جھٹکا تھا، اسے یاد کر کے وہ مٹھی لب بھیج کر آنکھیں بند کر گیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا اور عنایہ کا دل جیسے ڈوب گیا ہو۔ بس ایک بار، میں نے کہا نا نہیں تو بس نہیں۔ حازم نے سختی سے اس کی بات کاٹی اور عنایہ نے ہونٹ بھینچ لی۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ آخر برائی کیا ہے ٹرپ میں جانے کی، اور پھر ہم نے جانا بھی ٹیچرز کے ساتھ ہے، صرف گرلز ٹرپ ہے، کوئی لڑکا نہیں ہوگا، جسٹ دوست سر ہی ہوں گے۔
وہ منہ بنا کر کہتی چند قدم اس کے قریب آئی جو موبائل لیے بیٹھ پہ بیٹھا رہا تھا۔ پھر وہی بات مت کرو عنایا، ایک بار کہہ چکا ہوں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ حازم کی اس کی مسلسل ضد پر جبڑے سخت ہو گئے۔ لیکن کیوں حازم، میں کہہ رہی ہوں نا، میں واقعی احتیاط سے رہوں گی، ایون ہر گھنٹے بعد آپ سے کال پہ رابطے میں رہوں گی، بس ایک بار جانا ہے، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ بھیگی پلکوں سے بولی تو حازم کا دل ہلکی سی سرگوشی کرتا ہے جسے ذہن کے شور نے سننے نہیں دیا۔ بالکل، ایون مجھے سب لوگوں پر اعتبار نہیں، خاص طور پر عورتوں پر، اس نے ہر درمی سے کہا، اور عنایا کے دل کو یہ بات چبھ گئی مگر وہ خاموش رہی۔ آپ مجھے بھی انہی میں شمار کرتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حازم نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا خوف بسا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک عنایا نے پیر پٹک کر اسے کہا، اوکے فائن، تھینکس مجھ پہ شک کے لیے اور میرا دل توڑنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھے، آزاد وہی ہوتا ہے جسے قید کیا جائے۔ عنایا کی آنکھوں میں نمی آ گئی تو وہ آنسو پوچھتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے حازم کی انگلیاں ہلکی سی مٹھی میں بند ہو گئی۔ اس کے اندر دو آوازیں لڑ رہی تھیں، ایک کہہ رہی تھی اسے جانے دو، دوسری چیخ رہی تھی اسے اپنے سے دور مت کرو۔ گہرے خواب کی پرچھائی میں اس نے دیکھا کہ ایک 11 سال کا بچہ لاؤنج میں اپنے باپ کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھیں۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، وہ خوبصورت تھی مگر اس کی خوبصورتی میں زہر جیسی تلخی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا، وہ مرد جس کے بارے میں اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا عاشق ہے، اور پھر اس کا باپ اس کی انگلی چھوڑ کر اس کی ماں پہ ٹوٹ پڑا۔ وہ اسے گالیاں اور تھپڑ سے نوازتا جا رہا تھا، جو پہلے تو شرمندہ رہی لیکن پھر ڈھنائی سے اپنے شوہر پر چیخنے لگی، ہاں یہ میرا عاشق ہے، ہاں تم ایک میری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، مجھے تم جیسے نامرد میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اپنے بچے کے سامنے اس کے باپ کو نامرد کہتی عورت کتنی بدصورت لگ رہی تھی اسے۔ تمہارا ایک بیٹا ہے بدبخت عورت، باپ نے غم سے نڈال ہوتے کہا۔ ہاں ہے یہ میرا بیٹا، لیکن تم دیکھ لینا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں، کیونکہ اب میں تم جیسے کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی نا۔ تمہارے پاس دولت ہے میری مرضی کے اور نہ ہی مردانگی، تم جیسے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں کنواری رہ لوں۔ نو، وہ جانے لگی تھی جب باپ پیچھے سے مر سا گیا ہو۔ وہ صدمے میں دل پر پڑ گیا۔ اس نے تو پھولوں کی طرح اپنی بیوی کو رکھا تھا، اعتماد، سکون، محبت اور ہر آسائش دی تھی، پھر وہ کیوں اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی؟ مما، چھوٹے حازم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میرے ساتھ مت آنا حازم، میں تمہارے باپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ ماں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس سرد آواز میں کہا تو حازم نے خوف سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مما مجھے چھوڑ کر مت جائے مما، اس کی آواز رونے سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں اچھا بچہ بنوں گا، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا مما، پلیز مما مجھے چھوڑ کر مت جائے مما، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑتا گڑگڑانے لگا، لیکن ماں نے بے رحمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم میرے راستے کی رکاوٹ کیوں بن رہے ہو حازم؟ پلیز دور، مجھے آزادی چاہیے، بس مجھے اپنی زندگی جینا ہے، نہ کہ اس قید میں رہنا ہے۔ یہ جملہ چھوٹے حازم کے دل پر بجلی کی طرح گرا، لیکن اس نے پھر ماں کا دامن پکڑ لیا۔ مما پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائے۔ شٹ اپ حازم، ماں نے اسے زور سے دھکا دیا اور حازم کا سر دیوار سے جا لگا۔ صوفے پر دل تھامے بیٹھا باپ درد کی وجہ سے ہمت نہیں کر پایا کہ اٹھ کر بیٹے کو سنبھالے، اور پھر ماں کے ساتھ خاموش و بے پرواہ مرد مسکرا کر اس کی ماں کو باہوں میں لیتا ایک گھٹیا فقرہ کہتا ہے، جس پہ اس کی ماں مسکرائی اور پھر اس کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے وہ بچہ سر سے بہتے خون کو لیے فرش پر بیٹھا دھاڑے مارنے لگا۔ مما واپس آ جائے مما، اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی مگر ماں بغیر پلٹے چلی گئی۔ اچانک وہ چیخ کر اٹھا، جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا تو سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ ایک بچے کی طرح گھٹنوں کے بل بستر کے ساتھ لگ گیا اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ مما مجھے کیوں چھوڑ گئی تھی؟ اس کی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا و خاموشی تھی، جس میں صرف اس کے رونے کی ہلکی آواز آنے لگی۔ وہ 28 سالہ نوجوان لڑکا آج تک اپنی ماں کی بے وفائی یاد کر کے تھاڑے مار مار کر روتا تھا۔ غصہ، خوف اور درد سب ایک ساتھ اس کے اندر اٹھ رہے تھے۔ سب ایک جیسی ہوتی ہے، سب ایسی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اس نے اپنے بازو کو ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے اندر چھپا ہوا درد جسم سے باہر نکالنا چاہتا۔ میں عنایا کو کبھی نہیں جانے دوں گا، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک مرد نہیں بلکہ ایک خوفزدہ بچہ لگ رہا تھا، جو آج بھی اپنی ماں کے چھوڑ جانے کے خوف سے لڑ رہا تھا۔ ہاں عنایا یار یہ ٹھیک ہے۔ وہ جو کسی ضروری کام سے مارکیٹ آیا ہوا تھا، اچانک پیچھے سے آتی آواز پر چونک کر دیکھتا ہے۔
تو اس کی نظر دور کھڑی عنایہ پر پڑی، جو اپنی فرینڈز کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئے شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا دوپٹہ کنٹھوں پر ڈھیلا سا رکھا ہوا تھا اور وہ لاپرواہی سے اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ کچھ مردوں کی نظریں بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن عنایہ کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھی۔ یہ سب دیکھ کر حازم کے اندر اچانک ایک سرد سی لہر اٹھی، اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ پھر وہی بے حیائی، اس نے آہستہ سے کہا اور تیز قدموں سے عنایہ کی طرف بڑھا، جو ابھی ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ جب اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے، اس نے پلٹ کر دیکھا تو حازم کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ یہاں؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے باہر نکلنے کا؟ حازم نے سخت آواز میں کہا۔ عنایہ سمجھ گئی کہ وہ پھر غصے میں آ چکا ہے۔ میں بس شاپنگ کری، دوپٹہ ٹھیک سے کیوں نہیں رکھا؟ حازم نے ایک نظر اس کے دوپٹے پر ڈال کر سرد لہجے میں پوچھا تو عنایہ نے فوراً دوپٹہ کندھے پر درست کیا۔ چلو میرے ساتھ۔ حازم نے اس کی سہیلیوں کی طرف دیکھا، پھر عنایہ کے بازو کو ہلکے مگر مضبوط انداز میں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ حازم بات سنیں پلیز۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بس۔ حازم کی آواز میں جنونی سا غصہ تھا۔ لگتا ہے عاشق غصے میں لگ رہا ہے۔ سنبھل کر یار، اتنی حسین لڑکی چھوڑ گئی تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بازار میں کھڑے ایک لڑکے نے ہلکے تنزیہ انداز میں کہا تو عنایہ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ حازم کی آنکھوں میں غصے کی ایک خطرناک لہر ابھری اور اگلے ہی لمحے اس نے تیز قدموں سے اس لڑکی کی طرف بڑھ کر اس کے منہ پہ مارا۔ اپنی زبان احتیاط سے استعمال کرو ورنہ بے زبان کر دوں گا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور غسیلی تھی کہ سننے والا بھی کانپ جائے۔ لڑکا فوراً خاموش ہو گیا۔ پھر حازم نے عنایہ کا بازو مضبوطی مگر غیر جاہلانہ انداز سے پکڑا اور گاڑی پٹکا۔ حازم، میں مما کی شٹ اپ! وہ چیخا اور عنایہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ ہی بازار آئی تھی، لیکن وہ دوپٹہ پیکو کروانے چلی گئی تھی تو عنایہ بازار آئی، اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ میں لگ گئی اور اب حازم والی نئی مصیبت میں وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر حازم نے اس کا ہاتھ پکڑے سعدیہ کو آواز دی، آنٹی آنٹی! حازم، وہ گھر پر نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہی باہر گئی تھی، وہ اپنا حال چھڑانے کی کوشش کرتی بولی اور حازم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی جیسے اپنے غصے کو قابو کر رہا ہو، پھر فیصلہ کر لیا کہ عنایہ کو آج اچھے سے سمجھائے گا۔ اوکے فائن، ویسے بھی اب تمہیں خود سمجھانا پڑے گا مجھے۔ وہ کف لنکس کھولتا کوہنی تک بازو کر گیا اور عنایہ اپنا ہاتھ مسلتی ڈرتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے کا؟ کہتے ساتھ حازم نے اس معصوم کا دوپٹہ دور پھینکا تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کو پیچھے ہوئی۔ میں صرف مما کے ساتھ بازار گئی تھی، وہ غصے میں بولی جب حازم نے غصے سے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا۔ جانتی ہو نا، نفرت ہے مجھے بازار میں آوارہ پھرنے والی لڑکیوں سے۔ میں نے خود دیکھا ہے تمہارے استر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور نت نئے مرد اپنی آنکھیں سینک رہے تھے۔ وہ چیخا۔ چلو پھر آج تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ میں اپنے باپ جیسا نامرد نہیں ہوں کہ ایک عورت قابو نہ کر سکوں۔ چلو تم جیسی عورت کی طلب اچھے سے پوری کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ اسے اسٹور روم میں کھینچنے لگا تو وہ چلانے لگی، پر حازم نے اس کا منہ بند کر دیا۔ گھر میں شاید اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ آج تمہاری ساری بے حیائی ختم ہو جائے گی، غصے سے کہتے ہوئے اس کے بال کھینچتا ہے اور عنایہ کے دل میں جو خوف تھا وہ اپنے کردار پہ آئی بات پہ یکدم اتر سا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اتنی زور سے چلائی کہ دماغ کی رگ ابھر آئی۔ میں ہوں ایک بد کردار، بے وفا اور گھٹیا لڑکی، اور ہاں، میں نہیں رہ سکتی تمہارے جیسے نفسیاتی سائیکو آدمی کے ساتھ۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی غصے سے بے قابو ہوتی بولی اور حازم کی گرفت کمزور سی پڑ گئی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دماغ میں یکدم بچپن والا واقعہ یاد آنے لگا۔ کبھی ادھر نہیں جانا، کبھی ادھر نہیں جانا، کبھی کسی مرد سے بات نہیں کرنی، یہ مت پہنو، یہ مت کھاؤ، ایسے مت ہنسو، ایسے مت بولو۔ میں انسان ہوں حازم، روبوٹ نہیں۔ ہاں مجھے آزادی چاہیے اور آپ جیسے دماغی مریض کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی غصہ بھی تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور حازم کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حازم نے بے یقینی سے گال پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ یہ تھپڑ ایک عورت کے کردار اور اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا تھا مسٹر حازم، کیونکہ ایک عورت سب برداشت کر جاتی ہے لیکن کردار پر آئی بات نہیں۔ اور آپ خود کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی آواز میں درد اور غصہ ابھرا۔ آپ کو لگتا ہے سب عورتیں آپ کے شک سے جائیں گی؟ عنایہ نے آنسو صاف کیے اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ حازم کچھ نہ بولا، البتہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے وہ خود اپنے خوف اور غصے سے لڑ رہا ہو۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ تو کوئی بے وفائی بھی نہیں۔ ہاں میں آج دھڑلے سے کہوں گی کہ میرے 36 عاشق ہیں، میں ایک دن بھاگ جاؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔
یہ جملہ حازم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ عنایہ کو اس کے ماضی کا علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ کس قدر گہرے زخم پر لگے ہیں۔ آپ صرف خوف پھیلا سکتے ہیں، محبت نہیں دے سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ بولتی رہی۔ آپ کے ساتھ رہنا بھی ایک سزا ہے۔ آپ جیسے آدمی کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا، اور شاید چچا بھی ایسے ہی تھے، اس لیے تمہاری ماں تمہیں چھوڑ گئی ہوں گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے طعنہ مار گئی۔ یہ جملہ سنتے ہی حازم کے چہرے پر عجیب سی شکستگی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی چمکی، پھر وہ اچانک تیزی سے مڑا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور عنایہ کو لگا جیسے اس کے دل کے اندر کچھ بند ہو گیا۔ جبکہ حازم باہر آیا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دماغ جیسے دھندلا سا گیا تھا۔ غصہ، خوف اور ڈپریشن جیسا بوجھ اس کے سینے پر دبنے لگا۔ وہ گاڑی کی طرف تیز قدموں سے گیا اور بغیر کسی وقفے کے گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر اس سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور حازم کے دماغ میں تلخ الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ میں آج دھڑلے سے کہوں گی کہ میرے 36 عاشق ہیں۔ میں ایک دن بھاگ جاؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ ہاں مجھے آزادی چاہیے، اور آپ جیسے دماغی مریض کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے۔ عنایہ کی آواز جیسے بار بار اس کے کانوں میں واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے مگر انگلیاں کانپ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی پرانا خوف جاگ اٹھا تھا جو اسے بچپن سے نفسیاتی مریض بن کر رکھا گیا تھا۔ تم جیسے نامرد کے ساتھ میرا مزید گزارا نہیں، تم میری خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں کے الفاظ بھی اس کے باپ کو دل کے دورے میں مبتلا کر کے تھے۔ حازم پیچھے ہٹو، تم میرے راستے کی رکاوٹ ہو۔ وہ 11 سالہ بچے کو دیوار پر دھکا دے کر اپنی خواہشات چن گئی تھی اور پھر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ ہاں میرے 36 عاشق ہیں، میں چھوڑ دوں گی آپ جیسے کے ساتھ۔ یہ خیالات اس کے اندر زہر کی طرح پھیل رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ ہاں وہ بھی چلی جائے گی۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار آواز نکلی۔ وہ بھی باقی عورتوں جیسی ہے، مجھے چھوڑ دے گی جس کی ماں اسے چھوڑ گئی۔ اس کی بیوی کب وفادار بنتی۔ اس کا دل خوف اور غصے کے درمیان جھول رہا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ حازم نے خود بھی محسوس کیا کہ وہ بہت تیز اسپیڈ کر رہا ہے مگر وہ رکا نہیں۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ آیا، وہی ماں جو کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئی تھی، وہی تلخ الفاظ، وہی بچپن کا خوف جو اس کی جوانی کھا گیا تھا۔ تمہارا بہت 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 ہمت والا مضبوط آدمی تھا، بیوی کی بے وفائی سہ نہیں گیا۔ تم ایسے نہیں کرتا، تم خود کو مار لو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ سامنے سڑک پر ایک ٹرک آ رہا تھا جسے دیکھ کر حازم کا دماغ اسے ورغلانے لگا۔ نہیں یار مت کرو بابا تمہارے بعد اکیلا رہ جائے گا۔ اچھا بیٹا اسے روک رہا تھا لیکن مرض اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ سامنے راڈ سے بھرا ٹرک اپنی گاڑی کے سمت آتا دیکھ کر اس نے بریک دبانے کی کوشش کی مگر اس کا ذہن اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ صحیح طرح حرکت نہیں کر سکے، اور اگلے لمحے زوردار آواز ہوئی۔ اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی جسے دیکھ کر آس پاس کے لوگ چیخ اٹھے۔ سڑک پر شور پھیل گیا اور سب گاڑی کی سمت بھاگے جو آدھی ٹرک کے نیچے آ گئی تھی، جس میں بیٹھے حازم کی آنکھوں کے سامنے دھندلی سی تاریکی پھیل گئی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی لیکن ذہن میں ایک ہی خیال تھا، عنایہ۔ پھر سب کچھ خاموش ہونے لگا اور اس کا وجود بے جان سا اسٹیئرنگ پر گر گیا جو پہلے خون سے بھر پڑی تھی۔ وہ ابھی تک کمرے کے فرش پر بیٹھی روتی رہی جا رہی تھی۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر، دل عجیب سی بے چینی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا کہ اس لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا اور سعدیہ اندر آئی۔ عنایہ، وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً پریشان ہو گئی۔ عنایہ میری بچی کیا ہوا؟ تم گھر کیوں آ گئی؟ میں تو تمہیں بازار میں ڈھونڈتی رہی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اسے گلے لگا کر پوچھا۔ عنایہ ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ مما وہ بہت برا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کون میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو عنایہ نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ بازار کا واقعہ، لڑکی کی بات، حازم کا غصہ، پھر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسٹور روم کی طرف غلط ارادے سے لے جانا، اور پھر وہ الفاظ جو اس کے دل میں زہر کی طرح اتر گئے تھے، جسے سن کر ماں کو بے حد دکھ سا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آوارہ گھومنے والی لڑکی ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھ پر شک کرتے ہیں ماں، لیکن آج میری عزت پہ ہاتھ ڈال کر انہوں نے بہت برا کیا ہے۔ عنایہ روتے ہوئے بولی تو سعدیہ کے چہرے پر ہلکا سا غصہ آیا۔ وہ ایسے ہی ہے بچے، لیکن ان کے لہجے میں نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ باہر میں جائے محبت ماما مجھے اس جیسے مینٹل آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ عنایہ نے غصے سے کہا تو سعدیہ مزید پریشان ہوئی۔
میں ڈیورس لے لوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ماما، اس نے مجھے میں 2 نمبر عورت سمجھ کیسے لیا؟ اس نے میری بے عزتی کی۔ ماں نے گہری سانس لی۔ میں انہیں بھی سنا دیا ہے کہ میں ان جیسے نفسیاتی پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ضرور چچا بھی ایسے ہی تھے، اس لیے چچی انہیں چھوڑ گئی۔ میں اسے اچھا خاصا سنائی ہے۔ وہ اپنے الفاظ انہیں بتانے لگی جسے سن کر اچانک سعدیہ کے چہرے پر شدید غصہ آیا۔ وہ عنایہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی مگر پھر فوراً ہاتھ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اندازہ بھی ہے تم نے کیا کہا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی جبکہ عنایہ خاموش ہو گئی۔ سعدیہ نے دھیرے سے آنسو صاف کیے، پھر حازم کے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا، کیونکہ جب حازم کی ماں گھر چھوڑ کر تھی تب وہ لوگ سعودیہ تھے۔ حازم کے باپ کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے صرف عنایہ کے بابا یہاں آئے تھے اور انہوں نے سعدیہ کو آگاہ کیا تھا، لیکن سعدیہ نہیں چاہتی تھی کہ بچوں تک یہ بات آئے، اس لیے انہوں نے عنایہ سے ہمیشہ یہ بات چھپائی تھی۔ لیکن اب وہ جان چکی تھی کہ عنایہ کا اب اس بات سے واقف ہونا لازمی ہے، اور عنایہ خاموش و بے یقینی سے حازم کا ماضی سنتی دل میں حد درد محسوس کر رہی تھی۔ حازم نے بچپن میں عورت کی وفاداری کو ٹوٹتی دیکھا ہے۔ 11 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کسی غیر کے ساتھ نازیبہ حالت میں دیکھا تھا، اس لیے تب سے اسے نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے عنایہ، وہ ہے ہی ڈپریشن کا مریض، اس لیے وہ عورتوں سے ڈرتا بھی ہے اور نفرت بھی کرتا ہے۔ ماں نے آہستہ سے کہا۔ ہم اسے سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر گئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ اسے نفسیاتی ڈاکٹر سے زیادہ ایک عورت کی محبت اور صبر کی ضرورت ہے۔ عورت سے ٹوٹا ہوا اعتبار عورت ہی جوڑ سکتی ہے۔ وہ ہلکے سے بولی اور عنایہ کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہونے لگی۔ پچھتاوا اور محبت ایک ساتھ اس کے دل و دماغ میں لڑنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سعدیہ کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ چونک کر کال اٹھاتی ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اچانک ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یا اللہ! ان کی آواز چیخ میں بدل گئی۔ کیا ہوا مما؟ عنایہ نے خوف سے پوچھا۔ حازم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا عنایہ، سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، اور عنایہ کو لگا جیسے اس کے دل میں کوئی نوکیلی چیز پیوست ہو گئی ہو۔ کیا؟ اس کی سانس رک گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اپنے الفاظ کا خمیازہ وہ اس انداز میں بھگتے گی، جبکہ سعدیہ فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ گھر میں شور سمجھ گیا۔ اسی وقت داخلی دروازے سے عنایہ کے بابا اور بھائی اندر بھاگتے ہوئے آئے۔ سعدیہ، میرا آئی ڈی اور کریڈٹ کارڈ، جلدی سے، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مما، حازم بھائی، مما۔ اصفر کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہیں ابھی راستے میں پتہ چلا تھا، اس لیے وہ گھر پہلے آئے تھے تاکہ تیاری کے ساتھ جا سکیں، جبکہ عنایہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، حازم کا ایکسیڈنٹ۔ اسے لگا جیسے اس کی روح جسم چھوڑ رہی ہو، دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ہوش کھوتی فرش پر گر گئی۔ عنایہ! سعدیہ اور عاطف فوراً اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میرے بچوں کو بچا لے۔ گھر میں قیامت جیسا منظر تھا اور باہر رات خاموش کھڑی تھی، جیسے وہ بھی اس گھر کے درد کو محسوس کر رہی ہو۔ ہاسپٹل کی سفید دیواروں کے سامنے ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ سعدیہ اور اصفر کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں، جبکہ عنایہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ذہن میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے حازم کو کہے تھے، آپ جیسے آدمی کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، جبکہ ماں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہی ذمہ دار ہو اس سب کی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر تم برداشت کر جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہائے، میں سوچا تھا تم سے نکاح ہوگا تو تم اسے سنبھال لو گی۔ وہ تڑپی۔ عنایہ روتی ہوئی خاموش رہی۔ وہ جواب دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت گھر والوں کا غصہ بھی درد ہی کا ایک روپ تھا۔ ایسا مت کہو سعدیہ، حازم کے بابا سامنے کرسی پر بیٹھے بولے۔ ان کے چہرے پر گہرا سکون مگر آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ فکر نہ کرو، میرے بیٹے کے ساتھ یہی ہونا تھا، وہ آہستہ سے بولے۔ سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرا بیٹا ہمیشہ خوف اور درد کے سائے میں جیتا رہا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے تو میں تقدیر کے خلاف نہیں جاؤں گا، بلکہ اچھا ہے وہ مر جائے۔ اس جیسے بچوں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ بیچاری عنایہ کو بھی اپنی طرح ڈپریشن میں رکھے گا۔ وہ جو مضبوط بن رہے تھے بالآخر رو پڑے، اور عنایہ تڑپ کر نفی میں سر ہلاتی رہی۔ نہیں چچا، ایسا مت کہیں، ساری میری غلطی ہے، وہ میرے شوہر ہے چچا۔ وہ تڑپی۔ عنایہ، تم خود کو قصوروار نہ سمجھو بیٹی، میں ہوں چچا، میں نے انہیں بہت برا کہا۔ عنایہ نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ تم نے جو کیا شاید وہ غلط وقت پر تھا، مگر تمہاری باتیں جھوٹ نہیں تھیں۔ میرے بیٹے نے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اسے پیار سے کہتے ہیں۔
مجھے معاف کر دے، جو بھی ہو، اس کے باوجود میں حازم کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز رونے سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں ان کے ماضی سے انجان تھی، مگر اب میں وعدہ کرتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں حازم کا اعتماد اور اس کی محبت جیتنے کی کوشش کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی، آئی سی یو کے شیشے سے اندر دیکھتی ہے، باہر سپنیز کی طرف دیکھا۔ میں کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بلکہ انہیں عورت پہ اندھا اعتماد کرنا سکھاؤں گی۔ وہ سسکی، باقی سب بھیگی پلکوں سے اس کے عزم کو دیکھتے مسکرا گئے۔ اگر دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر وہ خود مجھے دھکیل دے، تب بھی میں ان کے خوف اور درد کے پار جا کر ان کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آواز میں عجیب سی مضبوطی آ گئی۔ میں حازم کی محبت کے ساتھ بھروسہ جیتوں گی، چاہے میری پوری زندگی لگ جائے۔ کمرے کے باہر مشینوں کی بیپ بیپ آوازیں آ رہی تھی اور عنایہ خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ حازم زندہ رہے، کیونکہ اب اس کی زندگی کا فیصلہ شاید اسی کے ہاتھ میں تھا۔ حازم کے ایکسیڈنٹ کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہوش میں آتا حرکت کرنے لگا۔ یہ شکر تھا کہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا، بس گہرے زخم اور وقتی معذوری تھی، اور اسے زندگی کی طرف آتے دیکھ کر سب سجدہ شکر بجا لائے۔ 3 ہفتوں بعد اسے گھر لے آیا گیا، جب سب اس کے پاس کھڑے محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عنایہ بھی وہیں کھڑی تھی، جس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حازم ابھی بھی کمزور، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حازم، عنایہ نے سب کے سامنے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، تو حازم شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ باقی سب کی بھی آنکھیں پھیل گئی کہ معصوم سی عنایہ سب کے سامنے اظہار کر سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یقین کرنا مشکل لگے گا، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تب جو کچھ بولا وہ بس غصے میں کہا تھا۔ مجھے آپ کا پاسٹ نہیں پتا تھا، ورنہ میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوتی کہ عورت کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے، حازم کے والد بھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ تم خوش قسمت ہو حازم، جو تمہیں عنایہ ملی، وہ اپنے بیٹے سے بولے جو کچھ بول نہیں سکا۔ وہ صرف عنایہ کو دیکھتا رہا۔ تم دونوں بات کرو، ہمیں بھی آپس میں کچھ بات کرنی ہے۔ عنایہ بیٹا، حازم کا خیال رکھنا۔ وہ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے، اور بھی بڑے جلدی ہی فیصلہ کر لیا کہ ایک جیسے ہی حازم صحت مند ہو جاتا ہے، وہ عنایہ کے کالج کی پرواہ کیے بنا ان کی رخصتی کر دیں گے۔ جبکہ اندر عنایہ اور حازم اکیلے کمرے میں تھے، جہاں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حازم بیڈ پر نیم دراز، تو عنایہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی اور تھکاوٹ دونوں تھی۔ میں نے سوچا ہے میں واقعی تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ میں اپنے ڈپریشن میں تمہیں بھی ڈپریسڈ میں لے جا رہا، اس لیے میرے خیال میں تمہیں ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ آہستہ سے بولا، لیکن عنایہ خاموش رہی۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک دن تم بھی مجھے چھوڑو گی۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ میں تم پر ابھی بھی شک کرتا ہوں، میں کبھی عورت پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، جبکہ عنایہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں حازم، وہ نرمی سے بولی۔ آپ کا خوف آپ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا درد ہے، جو اتنی جلدی نہیں جائے گا حازم۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور اگر زخم پہ مرہم نہ لگایا گیا تو وہ زخم اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ مرہم لگانا پڑتا ہے، لیکن وہ زخم ایک نہ ایک دن ٹھیک ضرور ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے دل و دماغ میں جو گہرے زخم ہیں، پین پہ مستقل مرہم لگاتی رہوں گی، ایک دن وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی کہ آپ فوراً یقین کریں۔ وہ تھوڑا قریب ہوتی غمگین آواز میں بولی، اور حازم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو وقت دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سیکھیں کہ محبت خود نہیں ہوتی۔ عنایہ نے آہستہ سے کہا، اور حازم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کاش اس کی ماں بھی اسے یوں نہیں سمیٹ لیتی تو وہ آج اپنی زندگی کے 17 سال ضائع ہونے پہ ماتم نہ بنا رہا ہوتا۔ میں مرنا پسند کروں گی، مگر آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی حازم، اور آپ آزما سکتے ہیں مجھے۔ یہ جملہ حازم کے دل پر عجیب سا اثر کر گیا، مگر اس کے اندر ابھی بھی شک کا سایہ باقی تھا۔ تم تھک جاؤ گی عنایہ، اور ایک دن چلی جاؤ گی جب تمہیں مجھ سے بہتر کوئی ملے گا۔ وہ تیزی سے بولتا لب کاٹتا ہے، اور عنایہ مسکرا دی۔ میرے لیے آپ سے بہتر دنیا کا کوئی مرد نہیں حازم، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ اس نے پہلی بار حازم کے ہاتھ پہ بوسہ دے کر کہا تو حازم کی روح تک میں آسودگی پھیل گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ یقین کر رہا تھا۔ رخصتی کے بعد کے ابتدائی دن آسانی سے نہیں تھے۔ حازم ظاہری طور پر پرسکون تھا، مگر اندر کہیں شک کا سایہ پوری شان سے زندہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے عنایہ سے محبت تو کرنے لگا تھا، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال ابھرتا، کیا یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی؟ اور اس کا دل ہمیشہ عنایہ کی طرف داری کرتا تھا۔ ایک دن عنایہ نے دیکھا کہ حازم بار بار اس کا فون اٹھا کر دیکھ رہا ہے، کچھ کہتا نہیں، بس اسکرین پر نظر ڈال کر واپس رکھ دیتا ہے۔ پہلے تو عنایہ کو برا لگا، مگر اس نے جھگڑا نہیں کیا، اور اگلی بار جب حازم نے فون اٹھایا تو عنایہ نے خود مسکرا کر کہا، پاس ورڈ مسز حازم ہے،
اگر پورا چیک کرنا ہو تو آرام سے اوپن کر کے کر لیجیے گا۔ حازم نے چونک گیا۔ میں چیک نہیں کر رہا تھا، وہ شرمندہ سا بولا تو عنایہ ہنس دی۔ مجھے پتا ہے، مگر اگر کبھی دل چاہے تو پوچھ لیجیے گا، چھپانے کو کچھ نہیں۔ وہ دن حازم کو عجیب لگا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ہر عورت دفاع میں ہر نرمی کی بجائے یقین بھی دے سکتی ہے۔ پھر دن گزرتے گئے۔ ان کی شادی کو ابھی تیسرا مہینہ تھا جب ایک شادی میں ان کو جانا تھا۔ حازم مصروف تھا اس لیے نہیں جا سکا۔ پہلے تو اس نے خود کہا، تم چلی جاؤ، میں مصروف ہوں۔ مگر جیسے ہی عنایہ تیار ہو کر آئی تو اس کے چہرے پر وہی پرانا سایہ آ گیا۔ عنایہ نے محسوس کیا کہ وہ بے چین ہے۔ آپ چلیں میرے ساتھ؟ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور آہستہ سے کہا، میں نے کہا نا مصروف ہوں۔ وہ نظریں نہیں ملاتا۔ تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ عنایہ نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ حازم نے حیرت سے کہا۔ کیونکہ خوشی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو، اور میرا دل تو آپ کے پاس ہے۔ پھر وہ شادی پہ نہیں گئی۔ اس رات حازم دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، مگر آپ کے دل نے روکا تھا۔ عنایہ نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب حازم نے دل میں اس کے لیے احترام کے ساتھ محبت محسوس کی تھی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ شادی کے دوسرے سال کی بات تھی جب ان کی بیٹی نے حازم کے استری شدہ بیڈ پر پڑے کپڑوں پہ دودھ گرا دیا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ حازم غصے سے چلائے تو عنایہ ہنسی روک نہ سکی۔ آپ کی بیٹی نے۔ عنایہ کے لفظوں پہ حازم کے دل میں عجیب سا سکون بھرنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کے بچوں پہ اس کی ملکیت ظاہر کرواتی تھی۔ پھر ایک رات حازم کو پرانا خواب آیا، وہی ماں کا چہرہ، وہی چھوڑ جانے کا منظر تھا۔ وہ پسینے میں بھیگا اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ لیٹی عنایہ بھی فوراً جاگ گئی۔ کیا ہوا حازم؟ حازم نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا اور عنایہ نے بغیر سوال کیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ کے پاس ہوں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دامن میں چھپاتی اسے خود میں محفوظ کر گئی، اور اس رات اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ حازم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر ایک دن تم بھی بدل گئی تو؟ وہ ہلکے سے بولا، میں انسان ہوں، غلطیاں کر سکتی ہوں، مگر بے وفائی نہیں کروں گی حازم۔ عنایہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کہا۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتا ہے۔ کیونکہ مجھے آپ جیسے ضدی آدمی سے محبت ہے، آپ سے جدا ہونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ عنایہ نے ہلکی سی شرارت سے کہا، اور حازم بے اختیار مسکرا گیا۔ وہ مسکراہٹ ان کے رشتے میں ایک نئی شروعات تھی۔ میں تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر میں مضبوط نہ رہا تو تم بھی جگی جاؤ گی، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ محبت میں طاقت نہیں، یقین چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اس کے گال پہ پہلی بار اعتماد بھرا بوسہ دیتا ہے اور اسے سرخرو کرنے لگا تھا۔ اور یقین وقت سے بنتا ہے، عنایہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ لمحہ شاید ان کی نکاح سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ 4 سال بعد۔ وقت بہت آہستہ مگر خاموشی سے سب کچھ بدل دیتا ہے، اور حازم بھی بہت حد تک بدل چکا تھا۔ وہی حازم جو کبھی خوف، غصے اور شک کے اندھیرے میں جیتا تھا، اب مکمل طور پر مختلف انسان تھا۔ عنایہ نے ان 4 سالوں میں اسے صبر، محبت اور اعتماد سکھایا تھا۔ وہ ضد سے نہیں بلکہ نرمی سے، آہستہ آہستہ، جیسے اس کے زخمی دل کو ٹھیک کر گئی تھی۔ اب حازم عورت کے شک کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وفاداری خوف سے نہیں، محبت سے جنم لیتی ہے، اور عورت سے زیادہ وفادار مخلوق کوئی نہیں۔ وہ عنایہ کی محبت پر مکمل اعتماد کرنے لگا تھا، جب کہ گزرے 4 سالوں میں اللہ پاک نے انہیں 2 بچوں سے نوازا تھا، ایک چھوٹی سی 2.5 سالہ بیٹی اور ایک 6 ماہ کا بیٹا جو ان کی فیملی کو مکمل کر گیا تھا۔ تھینکس اللہ پاک۔ وہ سامنے لان میں عنایہ کو کرسی پر بیٹھ کر بیٹے کو گود میں لیے پاس کھڑی بیٹی کے بال سنوارتے دیکھ کر محبت سے خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور چہرے پر سکون محبت لیے آہستہ قدموں سے ان کی طرف آتا عنایہ کے پاس بیٹھ گیا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا تو عنایہ مسکرا دی۔ نہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ بیٹے کو کندھے پر ڈالتی تھبکنے لگی، جبکہ حازم نے اپنی بیٹی کو گود میں لے لیا۔ چھوٹی سی بچی باپ کے پاس آتے ہی ہنسنے لگی۔ پپا موبائل، وہ معصوم انداز میں بولی تو حازم ہنس دیا۔ پہلے بتاؤ کھانا کیا ہے؟ ماما نے تہائی کے پہلے موبائل پھر کھانا، بچی فوراً بولی تو عنایہ نے اسے گھورا۔ جھوٹ بولتی ہو گندی بچی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حازم نے عنایہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی، مگر اب اس میں خوف کا سایہ نہیں رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہے عنایہ کہ عورت محبت بھی کر سکتی ہے اور وفادار بھی رہ سکتی ہے، اس نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ دھیمے سے مسکرا گئی۔ اور مجھے بھی یقین ہے کہ محبت سے انسان ہی نہیں بلکہ جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہو اس کی خامیوں سمیت قبول کرنا چاہیے، بلکہ ہر ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے اپنے محبوب کے اندر سے وہ برائی اس کے ساتھ مل کر ختم کریں۔
وہ بیٹے کو سینے سے لگائے اپنے شوہر کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی بولی، میں خوش ہوں کیونکہ تم نے مجھے انسان بننا سکھایا ہے نانا۔ حازم نے مسکرا کر اظہار کیا، اور آپ نے مجھے محبت کا مطلب سکھایا حازم۔ وہ کیوں اظہار سے پیچھے رہتی؟ حازم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو بوسہ دیا اور پھر عنایت کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دے کر آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور ان کی فیملی پرسکون محبت اور اعتماد کی ایسی چادر تن گئی تھی جسے وقت بھی آسانی سے نہیں توڑ سکتا تھا۔